السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زکوٰۃ کے عنوان پر چند اہم سوالات ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کا اسلام میں کیا مقام ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، ایسے موٹے موٹے چند سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو آج ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، تو قرآن کریم کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پتہ چلا اسلام کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس آیت سے زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے زکوٰۃ کا اور ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی زکوٰۃ کا اہتمام فرمایا ادا کرنے کا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو میں اس کے خلاف قتال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ چلا زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ اب یہ زکوٰۃ فرض کیوں کی گئی ہے؟ جو مالدار لوگ ہیں ان لوگوں پر اس وجہ سے فرض کی گئی ہے تاکہ عمرا لوگ اپنے مال میں سے 2.5% 40واں حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو دے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، ان کی غربت ختم ہو اور ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات حل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے عمرا پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، اگر تمام عمرا اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ مستحقین تک اگر پہنچا دے تو اسلام کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے، اسلام میں غریبی ختم ہو جائے، سب کھاتے پیتے ہو جائے، سب اچھے گھرانے سے بن جائیں۔ لہذا زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، آج ان شرائط کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ بالغ ہونا چاہیے۔ بچہ اگر مالدار ہے، بہت سارے مال کا مالک ہے، تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، لہذا بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، پورا سال وہ پاگل رہتا ہے تو اس صورت میں اس کے مال پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن وہ سال کا کچھ حصہ اچھا ہو جاتا ہے اور سال کا کچھ حصہ وہ پاگل رہتا ہے تو اب اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو۔ غلام ہو جو کسی کی ماتحتی میں کام کرنے والا ہے، غلام ہے، تو اس صورت میں غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے اس کے مالک اور اس کے آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہو۔ وہ چونکہ فی زماننا غلامیت کا دور نہیں ہے تو یہ شکل اور یہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مکمل ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مختصر یہ سمجھ لیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو، یا اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا 7.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال تجارت اس کے پاس ہو یا روپیہ پیسہ کیش نقد اس کے پاس ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو، یعنی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ نمبر 6، وہ نصاب اس کے قرض کے علاوہ ہو، نصاب قرض سے فارغ ہو۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ نصاب کے بقدر مال تو ہے لیکن اس کے ذمے قرضہ بھی ہے۔ مثلا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مثلا 60,000 روپے آج کے زمانے میں بن رہی ہے۔ اب 60,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ لیکن اگر 15,000 روپے یا 20,000 روپے اس کا قرضہ ہے، اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے، تو اگر 60,000 میں سے 20,000 کم کریں گے تو اب 40,000 روپے باقی رہ جائیں گے، اور 40,000 روپے نصاب کے بقدر نہیں ہیں، لہذا اب اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جو نصاب کے بقدر جو مال ہیں وہ مال دین یعنی قرض کے علاوہ ہونا چاہیے، قرض کا مال اس سے نکال دیا جائے گا۔ اب اگر نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ نمبر 7، یہ جو نصاب ہے
یہ اس کی ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مثلا 60,000 روپے ہیں، لیکن یہ 60,000 روپے اس کی ضرورت میں استعمال ہونے والے ہیں، اس کے گھر کو چلانے کے لیے ہیں، اس کے راشن وغیرہ لانے کے لیے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں، تو اب یہ ضرورت سے زائد نہیں ہوا، لہذا حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ سے مال زائد ہونا چاہیے اور وہ نصاب کے بقدر ہونا چاہیے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 8، جو مال ہے وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو۔ حقیقتاً بڑھنے والا کہ بھائی تجارت کا مال ہے، ابھی چند مال تھا، اس کو آپ نے بیچ کر زیادہ کر لیا تو حقیقت میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حکماً بڑھنے والا ہو، سونا ہے، چاندی ہے تو مال اتنا ہی، لیکن اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو مال نامی ہونا چاہیے، چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو۔ اگر مال غیر نامی ہے، بڑھنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے پاس ایکسٹرا کتابیں رکھی ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، آپ ان کو کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی قیمت 60,000 روپے ہو جاتی ہے، لیکن ان کتابوں کی مالیت پر زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ان کی جو قیمت ہے، جو مال ہے، یہ مال غیر نامی ہے، نہ کتاب بڑھنے والی ہے اور نہ کتابوں کی قیمت بڑھنے والی ہے، لہذا یہ آپ کی ضرورت سے اگر زائد ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایک آخری شرط، اس مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، جو نصاب کے بقدر آپ کے پاس مال ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے، اگر سال پورا نہیں ہوا تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ 2 لاکھ روپے کے مالک بن گئے تو آج ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور آج ہی آپ کو نکالنا ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ 2 لاکھ اگر 1 محرم کو آپ کے پاس آئیں تو آئندہ سال کے 1 محرم تک آپ کے پاس جتنا مال نصاب کے بقدر رہے گا، چاہے وہ 2 لاکھ روپے ہو یا 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہو، اس مال پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ 2 لاکھ روپے جو 1 محرم کو آپ کے پاس آئے تھے، آئندہ سال کے 1 محرم سے پہلے آپ کے پاس ختم ہو گئے، چلے گئے، اور آئندہ سال کے 1 محرم کے پاس آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس صورت میں پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ چند اہم مسائل ہیں زکوٰۃ کے عنوان پر، امید ہے آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔